گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے۔ گردنیں جھک گئیں، دل بچھ گئے، گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے۔ کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کشف ساق مفسرین فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن، یعنی اللہ رب العزت کی جب جلوہ گری ہوگی اور اہل محشر اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے جسم پر ایک چادر ڈال کر ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف جائیں گے۔ ان کے جسم پر جو چادر ہوگی اس چادر سے اتنی روشنی نکلے گی کہ اہل محشر یہ سمجھیں گے کہ رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے۔ تمام کے تمام اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے۔ بعد میں پتہ یہ چلے گا یہ رب کائنات کی تجلی کا ظہور نہیں، حضرت عثمان غنی کی چادر کی روشنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ بغداد کی مقدس سرزمین پر، بغداد کی جامع مسجد میں قطب الاقطاب شیخ المشائخ غوث الثقلین غیاث الکونین بڑے پیر دستگیر روشن زمین جلوہ بار ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے غوث فرماؤ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے۔ تو غوث آدم کے پیر کے تلوے سے ایک نور نکلتا ہے۔ 313 اولیاء کاملین نے یہ سمجھا آج کشف ساق کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے اور رب کائنات کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو 313 اولیاء کاملین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ بعد میں پتا چلا رب کائنات کی تجلی کا ظہور نہیں، یہ تو غوث آدم کے پیر کے تلوے کا نور ہے۔ جبھی تو اعلیٰ کا پکار اٹھے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اے قدم اعلیٰ تیرا، سربلا کوئی کیا جانے کہ یہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں وہ بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی ثناء اللہ قادری صاحب قبلہ سرزمین سلپورہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری۔ حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری۔ دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے غوث آدم کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت غوث آدم نے اگر مردے کے طرف اشارہ کر دیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث آدم نے غریب کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ مالدار بن گیا۔ حضرت غوث آدم نے چور کے اوپر نگاہ کرم ڈالی تو وہ ولایت کا تاجدار بن گیا۔ حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان پر نگاہ ڈالی تو چھت کے اوپر اگر چوہا کودتا رہا تو اگر نگاہ ڈالی ہے تو وہ چوہا دو حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر گر گیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اے غوث آدم تیرے ہاتھ میں خامہ ہے، یعنی تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تو جس کی چاہتا ہے تقدیر بناتا ہے، تو جس کی چاہتا ہے تقدیر بگاڑتا ہے۔ اور حضرت غوث آدم فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو بھی دعاؤں کے ذریعے پلٹ دیا کرتا ہوں۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد، واہ واہ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں سیف تیری۔ اے غوث آدم آپ کے ہاتھ میں شریعت کی تلوار ہے،
اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو آپ اس تلوار سے ایسی گردن مارتے ہیں، پھر وہ دوبارہ شریعت کے خلاف جو ہے انگلیاں اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر غوث اعظم نوازتے ہیں تو وہی غوث اعظم دشمنان اسلام کو ہلاک بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ غوث کہہ رہے وہ تیکا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ فرماتے علامہ غوث قہر ہے وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کے ہاتھ میں شریعت کی تلوار ہے۔ اب تلوار کی بات آئے تو آئیے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر سے لوگوں نے پوچھا، اے اورنگزیب عالمگیر، جس میدان میں جاتے ہیں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں کامیابی آپ کی قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے اورنگزیب عالمگیر، دشمن دیکھ کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، دشمن آپ کو دیکھ کر تم دبا کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ جس میدان میں جاتے ہیں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، میدان جہاد میں جب آپ تلوار چلاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے تلوار آپ کی چل رہی ہے لیکن بجلی چمک رہی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے میان سے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد فرمایا بتاؤ اس تلوار پر کیا لکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سرکار اس تلوار پر لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں میدان جہاد میں تلوار میری چلتی ہے، کرامت غوث اعظم کی ہوتی ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ، بہت شاندار، جاندار اور دھماکےدار خطاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تلوار میری چلتی ہے، کرامت غوث اعظم کی ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور دوسرا مصرع سنیں، دم میں جو چاہے کرے، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، پلک جھپک دے اے غوث اعظم، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، آپ اس زمانے کے بادشاہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بارگاہ ہے، اگر کوئی لا اولاد آیا ہے تو وہ صاحب اولاد بن گیا ہے۔ حضرت ابن عربی جو عرب کے سرزمین پر رہا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے مدقق ان کی بارگاہ میں ذن و ادب طے کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابن عربی فرماتے ہیں میری شادی کے 20 سال گزر گئے، ایک بھی کوئی اولاد نہیں۔ مجھ سے لوگوں نے کہا آپ جو ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے دعا کرائیں، اللہ تعالی آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں جب لوگوں نے مجھ سے کہا تو میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی سرکار میری شادی کے 20 سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، آپ دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے مجھے صاحب اولاد بنا دے گا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں سنو میری قسمت دنیا میں آئے تو اس کا نام محی الدین رکھنا، جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے حکم نافذ تیرا، خامہ تیرا، سیر تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور سنیں پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں۔ اعلیٰ حضرت ایک مصرع لکھا، بندہ مجبور ہے خاطر پر ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر پر ہے قبضہ تیرا،
جب اس مصرے پر کانپور کے سید آصف صاحب کی نگاہ پڑی تو انہوں نے خط لکھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ اے امام احمد رضا، آپ اس مصرے میں ترمیم کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کے تصانیف کو پڑھنے کے لیے اور ان کے تصانیف کو سمجھنے کے لیے علم نہیں علوم کا ہونا ضروری ہے۔ آج جو چند کتابیں پڑھ کر اعلیٰ حضرت کے اوپر بھونکتے ہیں، کیا تم اعلیٰ حضرت کے احسانات کو بھول گئے؟ وہ امام احمد رضا آج جو تم اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر پیرا مریدی کر رہے ہو، یہ امام احمد رضا کی دین ہے۔ اگر احمد رضا نہ ہوتا، آج تمہارا کوئی ہاتھ چومنے والا نہ ہوتا، احمد رضا نہ ہوتا، آج تمہارے قدموں کو بوسہ دینے والا نہ ہوتا، احمد رضا نہ ہوتا تو آج جو ہے جو غوث آدم کی تم بریانیاں کھا رہے ہو تمہیں یہ میسر نہیں ہوتی۔ احمد رضا نہ ہوتا تو تم جو ہے صابر پیا کلجری کی مدار پر نہ جاتے، احمد رضا نہ ہوتا تو غریب نواز کے آستانے پر نہ جاتے، احمد رضا نہ ہوتا تو غوث کی کاروی نہ بناتے۔ امام احمد رضا کی وہ شان ہے۔ سنو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس وقت جواب دیا ہے جب نبوت اور رسالت پر انگشت نمائی کی جا رہی تھی، نبی کو اپنی طرح کہا جا رہا تھا، نبی کے علم غیب کو ٹھکرایا جا رہا تھا، نبی کے علم غیب کو ٹھکرایا جا رہا تھا۔ اس اختیارات مصطفیٰ پر لوگ انگشت نمائی کر رہے تھے۔ اس وقت جتنے مفتی تھے ان کی قلمیں تاک کی زینت بنی رہی۔ اگر میدان عمل میں کود کر کسی نے جواب دیا ہے تو وہ علامہ نقی کا لال جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے، احمد رضا نے اپنی قلم کی نوک سے دیوبندیت کے کلیجے کو چاک کر دیا اور برما دیا۔ یہ رضا کی نیزے کے مار ہے، ابو کے سینے میں گار ہے، یہ چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار آر سے پار ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین سلپورہ، سرزمین سلپورہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت کے مصرے پر نظر پڑی سید آصف میاں کا، انہوں نے خط لکھا، علماء کی توجہ جا رہی ہے، انہوں نے خط لکھا کہ امام احمد رضا آپ اپنے اس مصرے میں ترمیم کیجئے۔ حقیقت میں دلوں کو لوٹنے والا، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں پہ قبضہ جمانے والا، دلوں پر حکومت کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صرف وہ اللہ کی ذات ہے، باقی کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ اے امام احمد رضا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غوث آدم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، غوث آدم لوگوں کے دلوں کو پھیرتے ہیں، غوث آدم لوگوں کے دلوں پر قبضہ جماتے ہیں، غوث آدم لوگوں کے دلوں کو جو ہے لوٹتے ہیں۔ اے امام احمد رضا، آپ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ حدیث پاک اور قرآن مقدس کی کچھ روایات استدلال میں پیش کیا اور فرماتے ہیں امام احمد رضا کہ نبی کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے لما، لما نہیں لما، لفظ آیا ہے، لما کا معنی یہ آتا ہے قبضہ جمانے والا، دل کو پھیرنے والا، دل پر حکومت کرنے والا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں
لمحہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ملکی لمحہ ہوتا ہے، ایک ملکی لمحہ ہوتا ہے، ایک شیطانی لمحہ ہوتا ہے۔ اب سنیے ملکی اور شیطانی میں فرق کیا ہے۔ جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ فرعون بنتا ہے، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ نمرود بنتا ہے، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ عتبہ بنتا ہے، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ ابو جہل بنتا ہے، جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ شداد بنتا ہے، لیکن جس کے دل پر فرشتوں کا قبضہ ہوتا ہے وہی ابو بکر بنتا ہے، وہی عمر بنتا ہے، وہی مولا علی بنتا ہے، وہی عثمان غنی بنتا ہے، وہی امام حسین بنتا ہے، وہی بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ثناء اللہ قادری صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، سرزمین سلپورہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہی بیٹھے بیٹھے ہمیں جو ہے انڈا بنا دے، اللہ چاہے تو لنگڑا بنا دے، اللہ چاہے تو لنجا بنا دے، اللہ چاہے تو گنگا بنا دے، اللہ چاہے تو بہرا بنا دے۔ اے میرے پیارے سنو، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پر اللہ قادر نہیں ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ جھوٹ پر قادر نہیں ہے، اللہ غیبت پر قادر نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ زنا پر قادر نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ چوری پر قادر نہیں ہے، لیکن وہاں بڑوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان وہاں بڑوں کو بتا دو، میرے نبی نے فرمایا ان مردو فلا تعودہم، ان ماتو فلا تشہدہم، ان لقیتہم فلا تسلم علیہم ولا تجالسہم ولا تشاربہم ولا تواکلہم ولا تناکہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہاں بڑا بیمار پڑ جائے، دیوبندی بیمار پڑ جائے، رافضی بیمار پڑ جائے، اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، راستے میں مل جائے سلام مت کرو، اس کے ہاں کھانا مت کھاؤ، اس کے ہاں پانی مت پیو، اس کے ہاں شادی بیاہ مت کرو، اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، نہ اس کے پیچھے پنجگانہ نماز پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ آپ ہی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اہل البدع کلاب و اہل النار، جتنے بدعتی ہیں، جتنے وہابڑے ہیں، چاہے وہ وسیم رضوی کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب جہنمیوں کے کتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کے ناموس پر اگر کوئی بھوکے تو سنی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سنی جان تو دے دے گا، لیکن مصطفیٰ اور ناموس رسالت پر کوئی انگلیاں اٹھائے سنی سے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جبھی تو میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دوسری آیت پیش کرتے ہیں وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، بے شک تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ رب جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے اس کو نبیوں کا سردار بنا دیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے اسے صالحین کا سردار بنا دیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے اس کو شہداء کا سردار بنا دیتا ہے، اور رب جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے
ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ تیسری آیت اعلیٰ حضرت پیش کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات واضح ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ساری چیزوں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری چیزوں کا علم غیب دیا ہے، جبھی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آخری بات سنیں، حضرت غوث اعظم لوگوں کے دلوں پر حکومت کیسے کرتے ہیں۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں، میں غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، غوث اعظم کے دربار میں رہا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں غوث اعظم جاتے تھے وہاں مجھے لے کر جاتے تھے۔ جب بھی غوث اعظم گھر سے نکلتے تھے، لوگ چاروں طرف سے غوث اعظم کو گھیر لیا کرتے تھے۔ کیوں نہ گھیرے، تمہارا پیر تمہارے گھر میں آ جائے تو تم کہتے ہو میری قسمت کی معراج ہو گئی۔ ارے وہ تو پیروں کا پیر ہے، وہ تو سردار الاولیاء ہے۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں جمعے کا دن ہے، غوث اعظم غسل کرتے ہیں اور غسل کر کے جبہ زیب تن کرتے ہیں، اور جبہ زیب تن کرنے کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم دولت خانے سے نکلتے ہیں۔ آگے آگے غوث اعظم چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں میرے اور غوث اعظم کے درمیان صرف 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ حضرت غوث اعظم آگے آگے، میں ان کے پیچھے پیچھے۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں اس دن غوث اعظم سے کوئی مسافے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی معانقے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی دست بوسی کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی قدم بوسی کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں دل میں نے اتنا سوچا تھا، اچانک لوگ جمع ہو گئے، کوئی مسافہ کرنے لگا، کوئی معانقہ کرنے لگا، کوئی دست بوسی کرنے لگا، کوئی قدم بوسی کرنے لگا۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں میں غوث اعظم سے 200 قدم پیچھے ہو گیا۔ پھر میں نے دل میں سوچا پہلے والی حالت زیادہ بہتر تھی کہ میں غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عمر بزاز فرماتے ہیں جیسا دل کے اندر اتنا میں نے سوچا ویسے وہ سارے لوگ غائب ہو گئے۔ غوث اعظم اپنے چہرے کو میرے طرف پھیر کر فرماتے ہیں اے عمر بزاز جیسا تم دل میں سوچ رہے تھے ویسا میں کر کے دکھا رہا تھا۔